السلام علیکم۔ آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا کہ آخر کشمیر میں اتنی ایک عرصے سے کشمیر کا ایشو چل رہا ہے، تو کیوں چل رہا ہے اتنا؟ آخرکار اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا؟ اور پھر انڈیا کی اتنی بڑی فوجیں لگی ہوئی ہیں، عوام جو ہے وہ ابھی تک کیوں جدوجہد کر رہی ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہ کویشچن تھا۔ اچھا، باوجود اس کے کہ میں خود کشمیری ہوں، لیکن ایسا ہے کہ میری فیملی جو ہے وہ مائیگریٹ کر گئی تھی کراچی۔ اچھا، یہ انٹرنل مائیگریشن ہے، مائیگریشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو بڑی آپ کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہم آزاد کشمیر یعنی پاکستان سائڈ کشمیر کے سے ہیں، اور اکثر ہمارے جو بڑے ہیں وہ ذکر کیا کرتے تھے، خیر لیکن اب یہاں پہ آ گئے ہیں تو یہاں پہ زندگی کے دوسرے معاملات ہیں، انہیں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے روزی روٹی کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے دلچسپی تھی کہ میں اس پہ پڑھوں گا۔ میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں الیسٹر لیمب کی، تو اس میں ایک جگہ آ کے جو ہے نا جب میں ایک پوائنٹ پہ پہنچا تو بڑی تھوڑی سی مشکل کتاب ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو اس میں جب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچا کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ جو ابھی بھی کشمیریوں کی جدوجہد ہے۔ پچھلے میں لندن میں تھا تو وہاں پہ کشمیر سائڈ یعنی دوسری سائڈ مقبوضہ کشمیر سے ایک ہمارے دوست سے ملاقات ہوئی، تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو مجھے کشمیری عوام کا جو جذبہ ہے آزادی کے لیے، اس پہ اگر کوئی کسی قسم کے کوئی کویشچنس تھے تو وہ سب میرے ذہن سے مٹ گئے، اور یقین ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہے اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ تو جو اتنا یعنی کمٹمنٹ ہے اپنی آزادی کے لیے، آپ یہ ایسا ہے کہ دیکھیں آج انڈیا میں 40 کروڑ مسلمان ہیں، تو میرے مائنڈ میں تھا کہ آخر ان لوگوں کو کیا اتنا پرابلم ہے کہ یہ آزادی چاہتے ہیں۔ تو جب میں پڑھنے لگا، ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو آنسرز ملتے ہیں۔ تو جب یہاں تھا مہاراجہ جو ڈوگرا تھے، ڈوگرا ان کی حکومت تھی، مہاراجہ گلاب سنگھ سے شروع ہو کے پھر آگے جاتی ہے، تو 1947 تک اس تک یہ تھا کہ جب ویسے تو انگریز آئے، انہوں نے یہاں پہ جب قبضہ کیا، وہ ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو انگریزوں کے جہاں پہ جو معاملات تھے وہ کافی بہتر تھے۔ کشمیر میں بہت برا حال تھا مسلمانوں کا، جو کہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن ان کو سرکاری نوکری تو ان کے لیے تھی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پرائیویٹ یعنی بس اپنا کھیتی باڑی اور ٹیکسٹائل، کشمیری شال جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹیکسٹائل تھی۔ اور کشمیر کا ویسے حصہ کافی بڑا ہے، کشمیر ایک تو کشمیر ویلی ہے، ٹھیک ہے، وادی کشمیر، تو اور پھر ایک پورا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے، تو یعنی ریاست کشمیر ہے۔ ریاست کشمیر میں پونچھ، جموں، خود کشمیر، اور پھر گلگت بلتستان کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی آتا ہے۔ تو اب جو کشمیریوں کی حال یہ تھے کہ جہاں جہاں مہاراجہ کا کنٹرول تھا صحیح طریقے سے، مہاراجہ کا انگریزوں کے ساتھ یہ جو معاہدہ تھا یا جو معاملات طے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ ڈیفنس، کرنسی، فورن افیئرز، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ انگریز دیکھیں گے، اور باقی جو لوکل معاملات ہیں وہ حکومت مہاراجہ کی ہوگی، اور جو اکثریت تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ اس کے ساتھ بہت برا، جب تک مہاراجہ رہا ہے ان کے حالات اتنے برے تھے کہ اگر جو ان کی پیداوار ہوتی تھی اپنی کھیتی باڑی سے، تو اس میں سے بس اتنا حصہ چھوڑ کے کہ جو وہ کھائیں اور جی سکیں، باقی سب لے جاتے تھے ٹیکس کی مد میں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ٹیکسٹائل تھا اس پہ 85% اس پہ ٹیکس تھا، اور ایون الیسٹر لیمب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو پروسٹیٹیوشن ہے یعنی جسم فروش کرنے والی جو عورتیں ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگتا تھا۔ تو یہ سچویشن تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس میں، اچھا بینیفیشری کون تھے؟ مہاراجہ جو تھے وہ سکھ تھے، لیکن آگے ہندو، اور ہندوؤں میں جو پنڈت تھے، کشمیری پنڈت آج بھی مشہور ہیں،
وہ ان کو جو ہے وہ حکومت میں یعنی اوپر کی جو سب سے بالکل ٹاپ کی جو پوسٹیں ہوتی تھیں وہ تو ڈوگرا جو خاندان تھا اس کے لوگوں کے لیے ہوگی. پھر اس کے بعد کی جو آفیسر لیول کی پوسٹیں آپ آفیسر رینک کی پوسٹ جو ہیں وہ ہندو پنڈتوں کے لیے ہوں گی. تو اس کے اور مسلمانوں کے لیے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ حکومت میں معاملات نہیں تھے, اور اس طرح کی اپرچونیٹی, اس طرح لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی جس میں کہ وہ اپنے آپ کو غربت سے نکال سکتے, اپنے حالات اچھے کر سکتے. تو ان کو جو وہ یعنی دبے ہوئے تھے. تو جب پھر ایسا ہے کہ پھر وہی پنڈت جب باہر نکلے, انہوں نے جب گوروں کے زیر انتظام علاقوں میں دیکھا کہ کس طرح سے حالات ہیں, تو وہ بھی انہوں نے بھی تحریکیں چلائیں تاکہ جو ہے نا مختلف قسم کی تحریکیں تھیں. کچھ میں صرف وہ تھوڑے بہت سوشل معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے, جیسے شاید ہندوؤں میں جو ایک اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی بیوی دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی, اس کے لیے ان لوگوں نے اسٹرگل کی. وہ کرتے کرتے پولیٹیکل اسٹرگلز بھی ہوئیں جس میں اس میں مہاراجہ کے جو ہے نا وہ اختیارات کم کرنے کی بات ہوئی, لیکن میجورٹی جو متاثرین کی تھی وہ مسلمانوں کی تھی. اور 1920 کے قریب جو ہے وہاں پہ تحریکیں, چھوٹی چھوٹی تحریکیں شروع ہوئیں, اور ایک سمجھ لیں کہ 100 سال جو ہے وہ 100 سال سے دبے ہوئے لوگ, ظلم کے مارے ہوئے لوگ, آہستہ آہستہ کر کے وہ پھر جب ان کو آزادی کی, ان کے اندر تمنا تو تھی, جب وہ تمنا صحیح کر کے جاگی. تو ایسا ہی ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی جب 1947 کے بعد لوگوں کو اپنے دو ریاستوں میں سے یعنی انڈیا اور پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی ایک کو جوائن کرنے کا جو موقع ملا تھا, اس کے مطابق وہ نہیں آئے, یا پھر ان کو کہیں کہ ان کے اندر جو ایک پیاس تھی ان کی جو آزادی کی جو تڑپ تھی جو 100 سال سے اندر ان کے اندر پل رہی تھی, وہ پیاس نہیں بجھ سکی. تو وہی چیز ابھی تک چل رہی ہے. اس لیے یاسین ملک کا میں ایک دفعہ انٹرویو دیکھ رہا تھا, تو اس میں کسی انڈین بچے نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان کی طرف کیوں جاتے ہیں, پاکستان کے تو اپنے حالات خراب ہیں, اس کے مقابلے میں تو آپ کو انڈیا سے مدد مانگ لینی چاہیے, ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اس نے جواب دیا کہ ہم پاکستان سے بھیک نہیں مانگتے, ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ہماری اپنی جنگ ہے. تو یعنی ان کو اپنی ہی آزادی نہیں ملی, جو ایک یعنی وہ 100 سال سے جو ان کے اندر ایک جو تڑپ ہے, یعنی ٹھیک ہے, جو وہ دبے ہوئے ہیں, جو ان کے اندر ایک جو ظلم کا ان کو ایک جو اندازہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہے, وہ اس کی تسکین نہیں ہو پائی ہے. تو اسی لیے یہ جنگ جاری ہے. اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان کے ہاں وہ ہمارے جو کشمیری اس سائڈ سے جو ساتھی آئے تھے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ اس کی لاش کو وہ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے دفناتے ہیں, اور وہاں پہ فوج بھی ہوتی ہے, سارے لوگ سامنے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بریوری کا ایکٹ کرتے ہیں. وہ تو ساری دنیا کو ایک پیغام دیتے ہیں وہ. تو ہوپ فلی کہ ان کی اسٹرگل جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا براڈرلی اگر پاکستان اور انڈیا دیکھیں تو پھر کبھی میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. پاکستان کا جو ہنزا کا ایریا اس پہ چائنا کا کلیم تھا, ٹھیک ہے, ہسٹوریکلی کچھ معاملات تھے, تو دونوں ریاستوں نے مل کے معاملات کو طے کیا, اور آج وہ مسئلہ نہیں ہے, دونوں ریاستوں کے معاملات اچھے ہیں. اب اگر یہ صرف ایک کشمیر کی بنیاد پہ دو بڑی ریاستوں کے معاملات خراب رہیں, اس ٹائم اتنی بڑی مہنگائی ہے, پاکستان انڈیا آپس میں ٹریڈ کھول کے جو ہے وہ فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے, جب پاکستان میں ہو تو کبھی پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا چیزیں بڑی سستی ہو جاتی ہیں, اس میں کسانوں کو نقصان ہوتا ہے, تو وہ آپ انڈیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو چیزیں ٹماٹر جیسے 200 روپے کلو ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس کم ہو جاتا ہے, تو ہم وہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں. تو جب تک یہ معاملہ دونوں ریاستوں کے درمیان حل نہیں ہوگا, اور تو یہ ریجن بھی سکون میں نہیں آ پائے گا. اور یہ آج کا وقت ہے نہیں ویسے کہ آپ علاقے پہ قبضہ کریں. پرانا وقت ہوتا تھا جتنا زیادہ آپ کے پاس علاقہ ہوگا اتنی زیادہ آپ کلٹیویٹ کریں گے, زراعت اگائیں گے آپ جا کے وہاں پہ, اتنی زیادہ آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. آج کا دماغ کا جو ہے وہ ہے دور ہے,
جیسے سلیکون ویلی کا آپ نے سنا ہوگا، ایک چھوٹی سی وہ ہے، اور اس نے فیس بک، گوگل اور اس طرح کی کمپنیز وہاں سے نکلی ہیں، اور ان کمپنیز کا آپ اثر دیکھ لیں کتنا 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 کماتی بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے آج کے دور میں آپ کے پاس بہت بڑا ایریا ہو. سنگاپور کو لے لیں. سنگاپور تو اس کی یہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، کوئی بہت بڑا ایریا تو نہیں ہے. ایریا کا ہونا آج کے دور میں کوئی بہت بڑی اہمیت رکھنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے جس جگہ جو عوام کی جو خواہش ہے ویسے ہی معاملات ہونے چاہیے، اور ان ملکوں کے درمیان یہ جب مسئلہ حل ہوگا تو یہ ملک بھی ترقی کریں گے. ایسے ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے ملک ترقی کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں وہاں پہ بارڈرز کا کوئی ایشو نہیں ہے، آنا جانا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اس مسئلے کو دونوں طرف سے اچھے طریقے سے حل کر کے ان ملکوں کو اپنے معاملات، اپنے عوام کو سکون پہنچانا چاہیے، ان کو ترقی کے مواقع دینے چاہیے.